اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توصیف مصطفیٰ میں یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوب و بڑی شان کی ہے۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے، تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہیں۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار درست ہو۔ اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی پر عظیم قسم یاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان دائمی نعمتوں اور غیر منقطع ثواب کا ذکر فرمایا جن سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ممتاز فرمایا، اور جو حدود شمار سے باہر ہیں، لیکن اس کے باوجود منعم حقیقی نے اپنے محبوب پر احسان نہیں جتلایا۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن کریم ہے، بعض نے اس کی تفسیر فطرت سلیمیہ سے کی، بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی منزل مقصود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انعامات الہیہ کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی توصیف کی، اور اس عظیم الشان شکر گزاری کے سبب آپ کو دوسروں پر فضیلت دی۔ پاکی ہے اس محسن حقیقی کے لیے جو خود ہی لطف و کرم فرماتا، احسان اکرام سے نوازتا، نیکی کو اپنے بندے کے لیے آسان کر کے اس کی جانب راغب کرتا، اور پھر نیکی کو اختیار کرنے پر اپنے بندے کو بہتر جزا عطا فرماتا اور تعریف کرتا ہے۔ پاک اور کامل حمد و ستائش ہے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں کو اتنا عام اور اپنے درجے کو اس قدر وسیع کر دیا ہے۔ اس کے بعد اپنا وعدہ پورا کر کے دکھانے کی تسلی دی جو انجام کار آپ کی کامیابی اور کفار کے عذاب کے بارے میں تھا۔ بارگاہ رسالت کے گستاخ کے عیوب بیان کر کے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی تعریف کی اور آپ کے فضل و کمال کا اظہار فرمایا۔ اپنے حبیب پر شفقت و کرام کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اے محبوب، ہم نے قرآن اس لیے تم پر نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس طاق کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما سے ایک ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی یا رجل ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے یا انسان مراد ہے، پانچواں قول یہ ہے کہ حروف مقطعات سے ہے جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول۔ امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے یا طاہر یا ہادی مراد ہے، یہ چھٹا قول ہوا۔ ساتواں قول یہ ہے کہ کھڑے ہوا کرو اور ایک قدم پر کھڑے رہ کر اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالو۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری اور قیام لیل میں بڑی محنت و مشقت سے کام لے رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ قاضی ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عبد الواحد الباہلی رحمۃ اللہ سے اجازت لی اور اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ ہم سے حدیث بیان کی حافظ ابو ذر نے، ان سے ابو محمد ہموئی نے، ان سے ابراہیم بن حریم شاشی نے، ان سے عبدال بن حمید نے، ان سے ہاشم بن قاسم نے، انہوں نے جعفر بن ربیع سے سنی، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرمایا کرتے تو ایک پیر پر کھڑے رہتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی کہ اے حبیب، اپنے دونوں قدموں سے زمین کو مشرف فرمایا کرو، ہم نے تم پر اس لیے قرآن کریم نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس اکرام و حسن و معاملہ کا اظہار فرمایا ہے وہ ظاہر و باہر ہے۔ ایسی ہی شفقت کا مظاہرہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بھی ہے۔ ترجمہ: تو کہیں تم اپنی جان پہ کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے غم سے، ایسا ہی یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اور ان تکذیب کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا تھا۔ ترجمہ:
اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں۔ اور اسی تسلی و دل جوئی کے باب سے یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے۔ ترجمہ: تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم دیا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں۔ لو اب جان جائیں گے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدے والوں میں ہو اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ اور اسی طرح یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور ضرور ہے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی ان کو لے بیٹھی۔ امام مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تسلی دے کر اور دلجوئی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے جو مشرکین کی احزاء اور تمسخر کے باعث فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پڑتا رہتا تھا، اور ساتھ ہی آپ پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اگر یہ لوگ نابض عناد کے باعث اسی ڈگر پر چلتے رہے تو ان پر بھی اسی طرح عذاب آ سکتا ہے جس طرح پہلے امتوں پر عذاب نازل ہوا۔ اور اسی تسلی کے قبیل سے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے ہیں، اور اس آیہ کریمہ میں بھی ایسی ہی دلجوئی فرمائی گئی ہے۔ ترجمہ: یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امت سابقہ کے تلخ جوابات اور نازیبہ گفتگو کو ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو بھی اسی طرح تنگ کیا جاتا تھا، لہٰذا کفار مکہ کا یہ سلوک کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ کے دل کو خوش کرنے کی غرض سے آپ کی جانب سے عذر بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ ترجمہ: تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو، تم پر کچھ الزام نہیں، یعنی تم ان کافروں کی جانب سے اعراض فرما لو، اور احکام الہیہ پہنچانے کی تمہاری جو ذمہ داری ہے جب تم سے اپنے فرض کی ادائیگی میں ذرا بھی کوتاہی واقع نہیں ہوئی تو تمہیں کوئی ملامت کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح دل جوئی میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، یعنی اے محبوب کافروں کی ایذاؤں پر صبر کرو کیونکہ ہماری نگاہ کرم ہمیشہ تمہاری جانب رہتی ہے اور ہماری حفاظت تمہارے لیے کافی ہے۔ اور بھی کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قسم کی تسلی دی اور دل جوئی فرمائی ہے۔